سب سے پہلے تو پبلک نیوز کی طرف سے تمام پبلک کی طرف سے آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. اور وہی جس کوسچن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ کہ آپ کی جنریشن پاکستان آزاد ہوا, کتنی بڑی نعمت آزادی, اس کا ہم نے تو فار گرانٹیڈ لیا, اس کو ہم اس طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتے جو آپ کی جنریشن جس طرح سے سمجھتی ہے. تو یہ جو سفر رہا ہے پاکستان کا, درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی رہے, لیکن ایک ٹریجیکٹری جو تھی, ایک فلائٹ جو تھی وہ اوپر کی طرف تھی پاکستان کی. آج بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے لیکن مطلب اوور آل ان آل دیکھا جائے تو وہ نیچے کی طرف ہے. کیا وجہ کیا دیکھتی ہیں آپ اس کی؟ خاص طور پہ ہم ثقافت سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے, آپ انٹلیکچوئل سے ریلیٹڈ بات کر کے ہمیں بتا سکتی ہیں جو آپ کے دور کے جو لوگ تھے, بہت قداور لوگ تھے, آج وہ کیوں نہیں ہیں؟ جاستے صاحبہ جی, نہیں قداور لوگ تو اب بھی ہیں, لیکن جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا تھا نا, وہ تو اب رہے کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا میں 6 سالوں, اس وقت ہمارا گھر ٹیبل سیکریٹریٹ کے ساتھ تھا اور دروازہ اس کا کھلتا تھا, اس طرف گیٹ. تو میری والدہ بھی مسلم لیگ کی ممبر تھیں اور بھی بہت سارے لوگ. تو ایسا تھا کہ وہاں پہ اکٹھا کر کے نوجوان مسلم لیگ ورکرز یا ینگ عورتیں اور سب لوگ, تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ گیٹ ایک دم کھولا اور فاطمہ ثریا بجیا کا آپ نے نام سنا ہوگا, فریڈم فائٹر, اور ان کے ساتھ تھی زرینہ. ان دونوں کو ینگ گرلز تھی, اسکول یا کالج کی اسٹوڈنٹس, ان کو ایک مسلم لیگ کا جھنڈا دیا. ابھی پاکستان کا جھنڈا تو بنا نہیں تھا. یہ بھاگ کے نکلی, چھوٹی سی دیوار تھی سول سیکریٹریٹ, یہ اوپر اس طرح یہ جو آج کل لگے ہوئے ہیں نا تارے وغیرہ, یہ تو نہیں ہوتی تھی. انہوں نے پھلانگا اور یہ اوپر چڑھی اور انہوں نے جا کے سیکریٹریٹ کی چھت کے اوپر وہ جھنڈا جو تھا نا وہ لگا دیا. اور ہم نے نیچے سے سب نے نعرے, میں تو 6 سال کی تھی مگر نعرے لگائے, پاکستان زندہ باد, لے کے رہیں گے پاکستان. یہ تو مجھے پہلی بات پاکستان کے اس کے بارے میں یاد ہے. پھر اس کے بعد جس وقت پاکستان کا قیام ہو گیا تو ہمارا گھر تو اس علاقے میں تھے نا جہاں باقی سارے ہندو تھے اور صرف ایک ہی یہ مسلمانوں کا گھر تھا. تو پھر ہندو چلے گئے وہاں, دیال سنگھ یا جو بھی اس کے ساتھ جگہیں تھی وہاں یہ بن گئے ریفیوجی کیمپ. تو میری والدہ ہر روز صبح اپنی تمام دوستوں سے کہتے تھے کہ ایک ایک آپ ہنڈیا پکا کے لائیے, اور وہ سب اکٹھے کر کے وہ جاتے تھے اور وہاں ریفیوجی کیمپ میں سب کو کھانا دیتے تھے. اور پھر اسی طرح ہر ایک کو کہتے تھے جو جو آپ کے پاس کپڑے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے وہ بھی لائیے, تاکہ ان کے دیکھیں نا وہاں سے جو آئے تھے, آپ کو پتا ٹرینیں آئی تھی تو سوائے لاشوں کے کچھ نکلا ہی نہیں تھا. تو ان سب لوگوں کو کپڑے دینے, ان کو کھانا دینا, یہ وہاں پہ میری والدہ اور ان کی تمام جو رفقائے کار تھی وہ کرتی تھی. اور ہمارے گھر کے 2 گراجز ہوتے تھے, مجھے اب بھی یاد ہے, ان میں انہوں نے ایک ان بچیوں کے لیے اسکول کھولا. اور مجھے یہ حکم ہوتا تھا کہ اگر میرا اسکول ذرا دیر سے لگتا ہے اور ان کا جلدی لگتا ہے تو میں ان کو جا کے لبے آتی ہے دعا سنایا کروں اور ان کو ساتھ سکھایا کروں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہر روز صبح یہ ہوتا تھا. پھر وہ اسکول چلتا رہا اور بڑا ہو گیا اور ایک جگہ انہوں نے باہر لے لی اور وہاں تک 10ویں جماعت تک وہ اسکول چلا گیا. اور یہ ہوا کہ وہاں پھر سب لوگ جو تھے, یہ جو بچیاں تھیں وہ انہوں نے قومی ترانہ سیکھا, اور ہم قومی ترانہ جو تھا وہ بھی گاتے ہوتے تھے, اور پھر ان کی پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی ہمارے بغیچے میں. اٹ واز اے فری اسکول. لیکن مجھے یہ سب باتیں یاد ہے پاکستان کی قیام کے وقت. اور اب بھی میں آپ سے یہ کہوں, آپ نے کہا آج کیا حالات, آج کے نوجوانوں میں بہت جوش اور وطن ہے. یہ میں کہنے سے گریز نہیں کروں گی. میں اس وقت پڑھاتی بھی ہوں, قانون پڑھاتی ہوں, میرا سبجیکٹ ہے, اور میں پڑھتی بھی ہوں. میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, اور یہ ورچوئل کلاسز ہوتی ہیں, لیکن میں جاتی بھی رہی ہوں اس سے پہلے. آج کل ریسرچ ٹیکنیکس پہ کلاسز ہو رہی ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی تو پھر بعد میں آپ نے خود ہی کرنا ہے. بالکل. تو اتنے محنتی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, اتنا ان میں جوش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. 64% ہماری آبادی جو ہے نا وہ نوجوانوں کی ہے. بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن کیا خوبصورت آپ نے بات کہی. آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, مطلب کیا انسپریشن کی بات ہے. اور یہی ساری بات جس طرح کے بتایا کہ ہم لوگ یہی میموری کو ریفریش کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں تو آزادی مل گئی, ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, جس طرح سے ریفیوجیز کیمپ میں کھانا لے کر جانا, اور یہی ساری اثار قربانی اسی کی بنا پہ تو آج ہم ہیں. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم, اینڈ آزادی کی جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بھی اور جتنے آپ کے ناظرین ہیں ان سب کو بھی مبارک ہو. اللہ کرے یہ دن پاکستان کے لیے
بہت ہی بہتر ہو اور آنے والے آمین. سال جو ہے پاکستان کو مضبوط ترین بنائے پاکستان. ابھی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے بہت خوبصورت میموریز ہم سے شیئر کی ہیں. آپ بھی کوئی ایسی میموری ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ پاکستان جب بنا تو کیا مناظر تھے اگر آپ نے دیکھے ہوں, یاد ہو کچھ؟ میری عمر پاکستان سے 2 سال کم ہے جی. اوکے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ پلے ہیں, بڑے ہیں. دیکھیے پاکستان کے بارے میں شکایتیں بہت کرتے ہیں, سارا دن ہم لگے رہتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی خوبصورتی بتاتا ہوں. جی پلیز. ہم نے وہ پاکستان دیکھا جب کسی اور طرف جاتے تو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی. اب آپ شمال سے جنوب تک, مغرب سے مشرق تک ایک زبان سب سمجھتے ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اب کیا بات کر رہے ہیں. یہی حال ہمارے کھانوں کا ہے. پہلے پنجاب کے کھانے کچھ اور تھے, بلوچستان کے کھانے کچھ اور تھے. اب کھانے بھی تقریباً وہی چاہ کھا رہے ہیں سارے. لباس ہمارا تقریباً وہی ہے. اب پاکستان ایک زیادہ ہوموجینس اس کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے, لیکن ہم نے پاکستان وہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہمیں پیدل چل کے اسکولوں میں پہنچنا پڑتا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھی جانا کیسے ہے, پہنچیں گے کیسے وہاں پہ. اب اللہ کا فضل ہے پاکستان میں کنیکٹیویٹی ہے, ہم جا رہے ہیں. میں 71 میں اس پاکستان میں تھا. جب میں وہاں پہ مسئلہ بنا تو ہمارا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم یہاں بات کر سکتے ہیں یہاں سے. اب پاکستان میں آپ کسی کونے پر کسی جگہ بھی ہر وقت آپ بات کر سکتے ہیں, ہر ایک جگہ آپ پہنچ سکتے ہیں, ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں. اور اب لیٹسٹ دیکھیے جی, کورونا وائرس ساری دنیا رو رہی تھی, چلا رہی تھی. ہم سب نے مل کے حکومت کو بھی خوب کوسا پسا, لیکن پاکستان کے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی حکومت نے مل کے اس وبا کو ایسے شکست تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہوئی تو ہوا, لیکن جس طریقے سے ہینڈل کیا ہم نے سارے کو, کوئی کسی قسم کا کوئی, آپ نے دیکھیے ہمارے لوگ تو مسئلہ یہ زیادہ تھا کہ وہ احتیاط نہیں کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لوگوں نے ہینڈل کیا اس چیز کو. اور ساری دنیا بھی پاکستان کی مثالیں دے رہی ہے. ریزیلینس بہت زیادہ ہے اس میں, تو جن صاحب کوئی شک نہیں ہے. ہر کنٹری جی, ہمارا بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں. پاکستان دیکھیے اس وقت اس جگہ پہ جہاں پہ کھڑا ہے پاکستان بہت سارے لوگوں کے راستے کی ایک ایسی چٹان ہے جس سے آہستہ آہستہ لوگ ٹکرا کر پاش ہو رہے ہیں. پاکستان کو تباہ کرنے والے, محبت کرنے والے ہم بھی پاکستان کو موجود ہے. جنازہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. ہمارے تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. آئی گیس کچھ آواز کا ٹیکنیکل ایشو ہے, آواز کا رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حمیرہ موجود ہے, حمیرہ سے بات کرتے ہیں, اور وہ تو لائیو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا حمیرہ, ہم نے پہلے باجوں کی اور جھنڈیوں کی تو خوب باتیں کر لی, لیکن ویسے اب آپ کا ماشاءاللہ بیٹا ہے, تو وہ گھر میں اس طرح سے جھنڈیاں لگا کے, اکثر امیاں کہتی ہیں کہ گھر گندا نہ کرو, آٹا بعد میں ہمیں اتارنا ہوتا ہے. بیٹے کو obviously یہ تو پتہ ہے کہ 14 اگست ہے اور وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے. جھنڈا لگایا ہم نے, باقی جھنڈیاں نہیں لگائی. اچھا ویسے جیسے ہمیں ہوتا تھا کہ بیٹھ جاتے تھے ہم سب کزن مل کے, اور کوئی گھر کا بڑا سٹوری سناتا تھا کہ کس طرح سے ایک جرنی سٹارٹ ہوئی, اور اس طرح کبھی ایک سیشن ہوا گھر میں, بچوں کو بتایا ہو؟ obviously بچوں کو بتاتے تو ہیں کہ بھئی اس طرح ہے, یہ اس طرح ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہوا. لیکن آج کل جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ واٹس ایپ کو اتنا وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں کہ انہیں بہت ساری باتوں کا جو نالج ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو جاتا ہے بچوں کو. تو ہم آپ سے نغمہ بھی سنیں گے تھوڑی دیر میں, لیکن آئی گیس قریشی صاحب کے ساتھ ہماری لائن جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے. قریشی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. قریشی صاحب, میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اس بارے شیئر کیجئے گا. جو ایک آپ کا نام سن کے جو کیریکٹر ذہن میں آتا ہے وہ نوری ناتھ کا, مولا جٹ کا, اور وہ کیا خوبصورت کیریکٹر, اور کس طرح سے آپ نے نبھایا, اور کیا وہ آپ ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں, وہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو آپ اردو بولتے ہیں وہ بھی اتنی زبردست بولتے ہیں, مطلب محسوس نہیں ہوتا جیسے اس میں کوئی جھلک ہے پنجابی کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پنجابی میں اردو کی نہیں لگتی. بڑا کمال آپ کا عبور ہے ان دونوں زبانوں پر. سب میری زبانیں ہیں. درست. پاکستان کی زبانیں جتنی بھی ہیں میری ہیں, اور مجھے تمام زبانوں کے ساتھ محبت ہے. اور بے شک میری مادری زبان جس کو ماں بولی کہتے ہیں وہ سندھی ہے. اچھا, آپ کو سندھی بھی آتی ہے؟ کی جتنی بھی
मैं हूँ ही सिंधी। तो कुरैशी साहब कुछ सिंधी में कुछ बात कीजिए सिंधी में, जरा ये भी एक टैलेंट आपका पता चला हमें। नवा आया सोनिया सिंधी में कैसे कहेंगे आप? इस जो नवा है सोनिया, इसका तो किसी